پچھلے ہفتے نماز سے متعلق شرائط کا بیان تھا۔ نماز کے ہونے کے لیے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اسے رکن کہتے، اسے فرض کہتے۔ اگر وہ نماز سے پہلے ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہے تو انہیں شرط کہا جاتا ہے۔ 7 شرطیں بتائی تھی۔ آدمی کو نماز پڑھنا ہے تو بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مرد ہو یا عورت، سطر کا چھپانا فرض ہے۔ دونوں کے سطر میں فرق ہے، قمیض آتی ہے، اس بات کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد نماز کے لیے وقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز تھی قبلہ رخ ہونا، کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھے۔ 7ویں چیز رہ گئی تھی، وہ 7ویں چیز ہے نیت کرنا۔ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ نیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا ہے، ایک نیت یہ ہے، اور نیت نماز میں کون سی نماز پڑھنا ہے اس کا تعین ضروری ہے۔ یہ 7 چیزیں شرط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے وہی اسے ملے گا۔ یہ ضابطہ ہے، معیار ہے، پیمانہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، جیسی نیت کی ہے ویسا ہی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر خراب نیت ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا ہے تو ظاہر بات ہے بجائے ثواب کے الٹا پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، پوچھ ہوگی۔ اور اگر نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے 7ویں چیز ہے شرط میں نیت کا پایا جانا۔ نیت ہے کیا؟ نیت شریعت میں دل کے ارادے کو کہتے۔ جیسے ہم نے جمعہ کا غسل کیا، تیاری کی، گھر سے نکلے جامع مسجد آنے کے لیے، کیوں؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہے نیت۔ جمعہ کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھنے کے لیے ہم نے جمعہ کی تیاری کی، گھر سے نکلے، مسجد آئے، مسجد میں آ کر کے ہم لوگ صف میں بیٹھے، نیت ہو چکی، نیت پائی گئی۔ لیکن فقہا نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ نیت میں اور عمل میں جوڑ رہنا چاہیے، فاصلہ نہیں رہنا چاہیے۔ جس وقت ہم عمل شروع کر رہے ہیں اس وقت نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں فاصلہ ہو گیا، ہم گھر سے نکلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، بازار چلے گئے، مسجد بازار سے لگ کر کے آدمی خریدی کے لیے بازار چلا گیا، دل میں آیا کہ ابھی تو نماز میں ٹائم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نیت گھر سے نکلتے وقت نیت تھی، راستے میں نیت بدل گئی۔ اس لیے نیت کا اور عمل کا جوڑ چاہیے۔ جس وقت ہم نماز شروع کر رہے ہوں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس وقت نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمازیں 3 طرح کی ہوتی، ایک نماز فرض ہوتی ہے، اور ایک نماز واجب ہوتی ہے، اور ایک نماز نفل ہوتی ہے۔ نفل میں وہ نوافل جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے سنت کہتے۔ درجے میں وہ نفل ہے، لیکن حضور کے اہتمام کی وجہ سے ان نوافل کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے نماز 3 طرح کی ہے۔ ہم جب مسجد میں آئے، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری نیت کیا ہے؟ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ہم واجب نماز پڑھ رہے ہیں،
ہم سنت نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تعین ضروری ہے، رکعات کا تعین ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے اس لیے کہلوایا جاتا ہے کہ دل میں کسی طرح کا وسوسہ نہ رہے۔ شیطان ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں تو شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، آخری حد تک کوشش کرتا ہے۔ آخری حد کیا؟ صف لگا دی گئی، نماز کے لیے صف لگا دی گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہیں، درمیانی خلا کو پور کر لیں، صفیں درست کر لیں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان جگہ رہے، سوشل ڈسٹینسنگ، دو لوگوں کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو وہاں شیطان کھڑا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز روکنے کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ حرم میں نماز ہو رہی ہے تو پھر نماز کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے، جب وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ آپ ایک بات سمجھ دیجئے کہ ہمارے یہاں معیار قرآن و حدیث ہے، حرم میں تو بادشاہتیں بدلتی رہتی نا، آج سعودی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت تھی، شرفائے مکہ کی حکومت تھی، اس سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے نہ معلوم کن کن لوگوں کی حکومتیں تھی۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج پوری دنیا شور مچا رہی ہے سعودی حکومت کے کچھ فیصلوں کو لے کر کے، وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور حالات ایسے بن رہے ہیں جیسے یورپ کے حالات ہیں، تو ہم تو ان کے پیچھے نہیں ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند۔ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ جب صف لگتی ہے اور صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، درمیان میں خلا ہو، وہاں پر شیطان ہوتا ہے اور وہ نماز روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب نماز نہیں روک پاتا، نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھو، ہم لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ذہن کہاں رہتا ہے؟ آپ نماز پڑھو گے، غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے رہتے ہیں طرح طرح کے خیالات ہمارے دلوں میں آتے، یہ شیطانی اثرات سے ہوتے۔ ہم کبھی بازار میں ہوتے ہیں، مٹر کی پھلی خرید رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں کہیں جانے کی فکر ہوتی ہے، تو یہ جو خیالات دلوں میں آتے ہیں یہ خود بخود نہیں آتے، یہ شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز سے ہم کو نہیں روک سکے تو نماز کو بے وزن کرنے کے لیے، نماز کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ ہم سے نماز میں بھول چوک بھی ہوتی ہے، امام صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، مقتدیوں سے بھی ہو جاتی ہے، ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جب نماز میں کوئی فرض مقرر ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے یا مقرر ہو جائے تو اس صورت کے اندر ہم جب بھول گئے تو پھر کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کا۔ شیطان روکنا چاہتا تھا، شریعت نے کہا کہ 2 سجدے اور کرو۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو جنت سے نکالا گیا، اور اگر حضرت آدم کو اسی وقت سجدہ کر لیا ہوتا تو جنت میں رہتا، اپنا بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آگ سے بنایا گیا ہوں تو آگ کے اندر علو، بلندی ہوتی ہے اور مٹی میں پستی ہوتی ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے بارے میں اور آدم کے بارے میں تو سوچا کہ انہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اس نے یہ تو سوچا، یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ہر حال میں مجھے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ میں کیا ہوں، مجھے کیا کہا گیا ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے
میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے شیطان کو اس پر غور کرنا تھا کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، مجھے سمجھ میں آئے تو کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے۔ لیکن شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا، اپنے بارے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غور کیا۔ ہم لوگ بھی اس طرح کرتے، زندگی کے معاملات آپ دیکھو گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو کنارے کر کے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو ساتویں شرط ہے نیت، ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ تو نیت کا تعین ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے اس لیے کہلواتے ہیں کہ کسی طرح کا وسوسہ دل میں نہ رہے، ورنہ شیطان بہت تجربے کار ہے، وہ وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک رکعت ہوئی، شیطان بولے تا نیت نہیں کرے رہے، آدمی سوچ میں پڑ جاتا کہ میں فرض تو بولا ہی نہیں تھا، میں جمعہ تو بولا ہی نہیں تھا۔ اب یہ وسوسہ آ جانے کے بعد طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، نماز توڑ کے پھر سے شروع کرے یا اسی نماز کو پورا کر لے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نماز توڑ کے شروع سے پھر آئے تو شیطان کو پھر کامیابی مل جاتی ہے، کس معنی کر کے کہ یہ ابھی اپنی بات مان لیا، اپنے جال میں آ گیا۔ اب ہر نماز میں وہ یہی کوشش کرتا ہے، ہر نماز میں۔ پھر بعض لوگ جو پہلی مرتبہ وسوسہ آیا اس کو ختم کرنے کے لیے جب کام شروع کر دیتے ہیں تو وسوسے بڑھتے چلے جاتے، اور پھر وسوسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بار بار نماز توڑتے رہتے ہیں، بار بار نماز توڑتے رہتے ہیں، اور یہ شیطانی کھیل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے زبان سے بھی کہہ لینا کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جمعہ فرض 2 رکعت ادا کرنے کی، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سارے وسوسے ختم۔ اب شیطان دل میں بات ڈالا بھی تو ہم بول چکے، اس کا وسوسہ کارگر نہیں ہوتا۔ نیت کا تعین ضروری ہے، نیت کا تعین ضروری ہے، اس لیے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے۔ یہ 7 چیزیں شرط ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پورا سطر چھپا ہوا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور وقت کا ہونا، اور نیت کا ہونا۔ یہ 7 چیزیں شرط ہیں۔ جب یہ 7 چیزیں پائی جائیں گی تو ہماری نماز شروع ہوگی اور ہوگی، اور ان 7 شرطوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہے تو وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ جیسے جگہ پاک نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھی، جگہ پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ سطر کھلا ہوا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ پچھلے ہفتے خواتین کے سطر کے تعلق سے میں نے بات کہی تھی کہ صرف اتنا ہاتھ اور پیر اور چہرہ اتنا اگر کھلا رہا تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عام طور پر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کلائی کے متعلق کہ آستین ان کی آخر تک نہیں ہوتی، گھریلو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، آستین اگر آخر تک ہو تو ان کو دقت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ آستین چھوٹی رکھتے ہیں۔ اب کلائی ایک عضو ہے، اگر اس کا 1/4 حصہ کھلا رہا، اس سے زیادہ کھلا رہا، نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں نہ آئے تو اس کے لیے بتایا گیا کہ ایک رومالی ہو جو اتنی بڑی ہو کہ ہاتھ بھی ڈھکا رہے، اتنی لمبی ہونا چاہیے کہ ہاتھ بھی ڈھکا رہے، اور نماز میں ہماری مائیں بہنیں ہاتھ باہر نہ نکالیں، اسی کے اندر سے تکبیر تحریمہ ہو، ان کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانا نہیں ہے،
ان کے لیے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے بس، اور پھر سینے پر نیت باندھ لینا ہے، اور ہاتھ اگر نیچے کیے تو بھی رومالی سے ہاتھ ڈھکا رہنا چاہیے۔ تو ان ساتوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر گئی تو نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کے باہر ہے، اس کو شرط کہتے ہیں۔